جی ناظرین، آپ کو پروگرام کے دوسرے حصے میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے عالمی جائزہ، اور اس کے اندر ہم مختلف امور پہ مختلف نیوز کے حوالے سے کہاں پہ کیا پیش رفت ہو رہی ہے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب چونکہ محرم کی آمد ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی گرما گرمی پائی جاتی ہے مختلف جگہوں پر، سیکیورٹی جو ہے وہ فل پروف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے دیکھیں گے کہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے اس دفعہ، کیا ہے، کیونکہ آپریشن ضرب غضب بھی زور و شور سے جاری رہا، اور اس میں بھی یہ بہت دعوے کیے گئے، اور بہت کراچی میں بھی جو ہے وہ کافی دہشت گردی میں نمایاں کمی محسوس کی گئی۔ اب چونکہ محرم میں اب دیکھنا ہے کہ اس حوالے سے گورنمنٹ کے، حکومت کے کیا اقدامات ہیں، کیا چیزیں، تو اس میں ہم نے بات کرنے کے لیے پاکستان سے جو ہمارے آن لائن گیسٹ ہیں ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہیں جناب سید مولانا سید علی محمد نقوی صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تحریک جعفریہ سے ایک عرصے سے وابستہ ہیں۔ آپ کو آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام جناب، محرم کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، دیکھا جا رہا ہے کہ اس طرح سے ہو، سیکیورٹی کے اتنے دستے ہوں، ہیلی کاپٹر سے نگرانی کی جائے، یہ کیا جائے، یہ تو جلوس کو مطلب کیا جلوس سے کوئی دہشت گردی ہوتی ہے، یا دہشت گردوں کی طرف سے جو اقدام ہوتا ہے اس کے لیے کیا گورنمنٹ نے کیا، ان کی نگرانی ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، کیا ہو رہا ہے؟ میں چاہوں گا اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ بھیا، میری عرض اور میرا دکھ، میرا غم یہ ہے کہ میں اکثر حکومت کے جب میٹنگ ہوتی ہیں، اور ابھی 18 ذی الحجہ کو میٹنگ تھی، اس میں مجھے بلایا گیا تھا، حاجی صاحب کی ہیں، تو میں نے 2-3 سوالات کیے تھے۔ میں نے یہی سوالات جو آپ کہہ رہے ہیں بیان نہیں، میں نے بھی کیے تھے سر، کہ ہمارا جلوس 18 ذی الحجہ کو ایک جلوس نکلا حضرت عثمان بن عفان خلیفہ سوم کے نام پہ۔ میں نے کہا سر، ہمارے جلوس میں اگر اللہ نہ کرے بم دھماکہ ہو جائے اور کوئی مومن، کوئی شیعہ ایک دکان پہ پتھر مار رہا ہو تو اس کو دہشت گردی کہہ کے اس کو بڑا کلوز اپ لیا جاتا ہے۔ اور میں نے کہا یہ جو جلوس نکلتے ہیں صحابہ کرام کے نام پہ، جس میں کفر کے فتوے لگتے ہیں، ان کے اوپر بھی CCTV کیمرے لگتے ہیں کیا؟ ان کی بھی ہیلی کاپٹر سے نگرانی ہوتی ہے کیا؟ ان کو بھی پولیس کے ہزار میں لیا جاتا ہے؟ ادھر جو دہشت جو اسلحہ دکھایا تھا ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کی تصویریں لی جاتی ہیں؟ مسئلہ معیار یہاں ڈفرینٹ ہے۔ آپ نے کہا نا ضرب عضب، وہ تو آرمی کر رہی ہے، وہ تو آپ چھوڑ دیں۔ یہ جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں نااہل، ان کو تو خود دم نکلا ہوا ہے ضرب عضب سے، تو خود نشانے پہ ہیں ضرب عضب کے۔ یہ کیا کریں گے ضرب عضب کے خلاف؟ مسئلہ یہ ہے اس وقت جو گورنمنٹ ہے، ہمارے ضعیف العمر وزیر اعلیٰ صاحب جو انتہائی عمر کو پہنچ چکے ہیں، جہاں لوگ آ کے ریٹائر بھی کر چکے ہوتے ہیں اور گھر سے بھی انسان ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے، اس میں ان کو شوق ہے وزیر اعلیٰ بننے کا۔ مطلب ریٹائرڈ ہوئے بھی 20 سال ہو چکے ہیں، تو 20 سال تو آپ کم بتا رہے، زیادہ ہو چکے ہوں گے وہ تو۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے بحث میں، مسئلہ یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے جناب ہم نے روٹ کو یوں بند کر دیا، میں نے کہا آپ ہمارے اور ہمارے بھائی اہل سنت کے درمیان یہ کنٹینر کھڑی کر کے نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بیچارہ صدر سے یا ٹاور سے آنے والا کتنی بڑی مصیبت جھیلتے آپ کسی سے، آپ ہم پہ پابندی نہیں لگاؤ۔ میں ہمیشہ کہتا رہا، پچھلے سال مجھے یاد ہے، میں نے کہا کہ یہ جو کنٹینر لگتے ہیں، یہ جو پولیس کا حصار ہوتا ہے، یہ جو رینجرز کا حصار ہوتا ہے، میں نے کہا بیسیکلی یہ تو قدغن لگائی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے، یہ تو عزاداروں کو تکلیف ہے کہ اگر کوئی ٹاور کی طرف سے جلوس میں انٹر ہونا چاہ رہا ہے وہ نہیں گھس سکتا، کوئی ایمپریس مارکیٹ سے آنا چاہ رہا ہے وہ نہیں آ سکتا، آئے گا کہاں؟ سارا شہر گھوم کے آئے، پہلے وہ گرو مندر اور وہاں سے بھی نمائش کے اندر سے انٹر ہو۔ یہ تو آپ نے اذیت بنا دی ہے، ایک عبادت کو جو ہماری مذہبی آزادی تھی اس کو آپ نے ختم کر دیا۔ میں حیران ہوں اب تک پاکستان کی، بالخصوص کراچی کی تمام شیعہ تنظیموں کے۔ اگر آپ لوگ ناراض نہ ہو تو میرا تو بعض دفعہ دل چاہتا ہے کہ نام لوں کہ ان تنظیموں کو کہ جو DIG کاندھے سے کاندھا لگا کے بیٹھتے ہیں، بڑا خوشی محسوس کرتے ہیں چائے کا کپ پینے میں IG کے ساتھ، DIG کے ساتھ، یہ وہ ہمارے درمیان کے غدار اور احمق لوگ ہیں جو ان کی ہر بات پہ یس کہتے ہیں اور ہر طرح کی پابندی عزاداری پہ لگوانے میں ان کا ہاتھ ہے۔ کوئی فوکل پرسن بنا ہے سینٹرل کا، کوئی جو ہے بیٹھ گیا ہے جا کے آپ کے مختلف گورنمنٹ کے اداروں میں، صرف اس لیے کہ ہم جی حضوری کریں گے کہ سر یہاں سے بند کر دیں، جی بند کرا دیں، یہاں سے بند کرا دیں، یہاں سے کیوں بند کرا دیں بھائی؟ آیا کبھی بھی یہ ہوا ہے کہ جلوس نے کہیں اچانک منتشر ہوا ہو، علاقے کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دیا؟ نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا، آج تک ریکارڈ موجود ہے۔ ہم ہر جلوس میں رہے، عاشورہ کا دھماکہ ہم نے جھیلا، ہم لے کر گئے اسی آگ لگتے ہوئے سین کے دوران سے یا اسی ماحول کے اندر سے، مگر ہم نے دیکھا
کہ جن بیچاروں کو تھوڑا غصہ آیا, جذبات ہوئے, پتھر مار دیا یا لاٹھی ماری, تو وہ تو دکھائے گی کہ جناب دہشت گردی ہو رہی ہے. مگر جو لوگ کودے, میں نے برملا اس دفعہ کہا اور میں پھر آپ کے ذریعے سے کہنا چاہتا ہوں, جہاں جہاں شیعہ سن رہا ہے شیعہ بیدار ہو جائے, جاگ جائے. شیعان علی کا قتل 11 مارچ سے بند ہو گیا, کافی حد تک 90% بند ہو گیا. سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمارے شیعوں کے اتنی واضح نشانی, عاشورے کا دھماکہ, چہلم کا دھماکہ, کون لوگ انوالو تھے. میں نے اس دفعہ آئی جی صاحب سے میری بحث ہوئی, اگر ریکارڈ ہو تو نکالوائیں, کہ وہ میں نے کہا حضور آپ کے تو مہمان بنے ہوئے وہ لوگ جو ہمارے قاتل ہیں, جن کے ہاتھ ہمارے شہداء کے خونوں سے رنگین ہیں, آپ نے ان کو سینٹرل جیل میں جو ہے VIP پروٹوکول دیا ہوا ہے, آپ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں کہ وہ آ جائیں اسمبلی میں بیٹھ جائیں, وہ لوگ جو ہمارا قتل کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک شیعہ قوم نہیں جاگے گی بھیا, یہ پابندیاں, یہ کنٹینر, یہ سب کچھ ہوگا. آیا ہمارے یہاں میں ہوں, میں جاتا ہوں, ان کو پتا ہے کہ مولانا کے ساتھ 4 یا 3 یا 2 پولیس اہلکار ہیں, یہ جا رہے ہیں ساتھ, ایک ایک چیز چیک ہو رہی ہے, مگر اس کے باوجود سب کچھ ہو جاتا ہے. تو نہ حکومت کی نظر دہشت گردوں کی طرف ہے, نہ حکومت کا ارادہ دہشت گردوں کی طرف ہے. انہوں نے کیا کہا, ان کا پلان یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح چاروں طرف سے جلوس کو پکڑ پکڑ کے ہنکا کے, جیسے گائے بکری بیل کو ہنکا کے لے کے جاتے ہیں, ان کو ہم نہیں نمائش سے ہنکائیں اور حسینیہ نیرانیان تک چھوڑیے, بس یہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا جناب, جلوس پورا من گزر گیا. کیوں جانور اور بھیڑ بکریوں کے برابر اپنے آپ کو سمجھتے ہو؟ جو حسین کی عزاداری کرتا ہے اس کے لیے موت کیا معنی رکھتی ہے؟ میں نے بالکل کہا کہ آنے تو خود کش بمباروں کو, کتنے لوگوں کو پھاڑیں گے, 50 100 200 300, مگر ہمارے اور اہل سنت کے درمیان یہ دیواریں نہیں کھڑی کرو, ان کو آنے دو. کتنی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. جو لوگ روڈ کے اس طرف رہتے ہیں وہ دوسری طرف نہیں آ سکتے, صبح سے لے کے رات ہو جاتی ہے, ان کو بالکل سیل کر دیے جاتے ہیں گھر. اب گھر میں بیمار ہو جائے, کسی کو ہارٹ اٹیک آ جائے, کسی کو پریشانی آ جائے, وہ کسی کا جو ہے گالی بکے گا, برا کہے گا, کہے گا شیعوں کا جلوس جا رہا تھا, انہوں نے خامہ خواہی میں حسین کر کے ہمارے گھر کے بزرگ کو مار دیا, اگر صحیح وقت پہ علاج مل جاتا تو ہمارا جو ہے بزرگ بچ جاتا. کیا کر رہی ہے یہ میٹنگیں کرنے والے, ان کے ساتھ بیٹھنے والے, ان کے نمک خواری کرنے والے کیا کر رہے ہیں؟ حسین کے ساتھ جو ہے اس کی نمک خواری کا حق ادا کرنا چاہیے, حسین سے غداری کرنی چاہیے. میرا بعض دفعہ دل چاہتا ہے نام لوں ان لوگوں کے اور بتاؤں کہ کون کون جا کے بیٹھ رہا ہے, کیا کیا کر رہا ہے. مگر بڑا افسوس ہے شیعہ قوم کا. ابھی جلوس نکل رہے ہوں گے, پریشانیوں کے فون آنا شروع ہیں کہ حضور جلوس نکل رہا ہے, جلوس نکل رہا ہے, جلوس نہیں نکالنے دے رہے. ارے کسی کی ہمت کے جلوس کو بند کر دے. یا ہندو تہوار منائے جا سکتے ہیں, ہولی کھیلی جا سکتی ہے. میں نے کہا نا, آپ دیکھیں خدا کا منکر پاکستان میں زندہ رہ سکتا ہے, رسول کا منکر پاکستان میں زندہ رہ سکتا ہے, صحابہ کا منکر وہ پاکستان میں زندہ نہیں رہ سکتا. صحابہ کا منکر کہہ رہا ہوں میں. صحابہ ہمارے ہاں پورے مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں, اگر کسی صحابی کا کوئی منکر ہے تو وہ واجب القتل نہیں ہے. اللہ کا منکر واجب القتل ہے, رسول کا منکر واجب القتل ہے. جو انکار کرتے رسالت کا, اس پہ تو سب مسلمان ٹھنڈے پڑے نہیں. اور اچھا وہ بھی کیا, کتنے صحابی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے, آپ بقیہ دیکھ لیں. امام زمان کی شان میں گستاخی نہیں ہوتی. 18 ذی الحجہ کے اور پہلی محرم کے جلوس میں آپ دیکھیں کس طرح ہوگا. نہ رینجرز دیکھے گی, نہ آپ کی پولیس دیکھے گی, نہ ان کی ویڈیوز بنیں گی. یہ شیعوں کو قتل کر کے بھی چلے جائیں گے, یہ فائرنگیں بھی کریں گے, یہ ہر دہشت گردی کریں گے. کیونکہ جو پہلی محرم کو جو ایک دہشت گرد تنظیم جلوس نکالتی ہے, جنہوں نے پچھلے سال بھی نمائش پہ کھڑے ہوئے ہمارے نکالتی ہے بھیا, وہ 18 کو بھی نکالتی ہے. نہیں 18 کو بھی نکالتی ہے, اور جو پہلی کو بھی نکالتی ہے. انہوں نے پہلی کو نمائش کے اوپر ہمارے پرامن اسکاؤٹس پہ حملہ کیا, وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ہماری زمین پہ فائرنگ کی. شاہد تھا, میں تو اس کا عینی شاہد تھا بھائی, آئی وٹنس میں ہی تھا اس کا. سب میرے سامنے ہوا ہے, میرے سامنے مسجد میں گھسے وہ لوگ. مگر کیا کیا؟ ہاں ہمارے لوگوں کے پھتراؤ نظر آئے گورنمنٹ کو, وہ CCTV کیمرے سے خوب انہوں نے فوکس کر کے دکھایا, دیکھیں آپ کا یہ آدمی کیا کر رہا ہے, یہ آدمی کیا کر رہا ہے. ان کو وہ نظر نہیں آئے جو ایک انسان کی جان لے کے مسجد میں جو ہے گھس گیا. آپ کو اس کی ویڈیو نظر نہیں آئی؟ میں کہہ رہا ہوں اس میں قصور ان سامنے والوں کا نہیں ہے. اگر آپ سامنے والوں کو کہتے رہیں گے کبھی نہیں پکڑ سکتے. جو آپ کی شیعت کی آستین میں سانپ بیٹھے ہیں, جو ادھر کے نمک خوار ہیں, ہماری صفوں میں بیٹھے ہوئے کہ سر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, ہم ان کو ہکا کے لے جائیں گے. سر میں نے کہا نا, میرا بڑا دل دکھا ہوا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ نام لوں. ابھی نکلے گا 9 محرم کو جلوس, ابھی 9 محرم کو جلوس نکلے گا. اور 9 محرم کا جلوس جب وہ بنویل ٹاؤن سے جائے گا تو وہ حکومت کے نمک خوار جلدی آگے بڑھیں گے. ہر والے کو دھکا دے رہے ہوں گے, زلزلہ والے کو دھکا دے رہے ہوں گے,
یعنی مغلظات بکرے ہوں گے، بالکل مغلظات. جلدی نکالو گھوڑے کو، اپنے گھوڑے کو کہاں لے کے آ گئے ہو؟ ارے بس ان کو مصیبت بنا دی ان کا عالم کو، ان کو آگے نکالو. یہ سارے حکومت کے نمک خوار ہیں جو پیڈ ورکر ہیں، جن کا کام یہ کہ جلدی سے جلوس ختم کراؤ، بس جلوس ختم کراؤ. اب یہ باہر کے لوگوں کو درد نہیں ہے، اندر کے لوگوں کا درد ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. سر دشمن سے ہم لڑ سکتے ہیں علی میاں، دشمن سے ہم گولی بھی کھا سکتے ہیں. اگر ہماری آستین میں بیٹھا ہوا سانپ ہے جو یہ کر رہا ہے، اس کا گلا کون دبائے گا؟ جائیں میٹنگوں میں دیکھیں کس سیاسی جماعت کے کہنے پہ ایسے لوگوں کو آگے رکھا جاتا ہے جو ان کی جی حضوری کرتے ہیں. پہلے جائیں عوام اور ان لوگوں کا گلا دبائے جو جاتے ہیں شیعت کے کاندھے پہ چڑھ کے اور کسی سیاسی جماعت کے جو ہے ہر کالے بن کے وہاں بات کرتے ہیں. بہرحال وہاں کا سارا خراب ہے. یہ سارا معاملہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے چہرے بدل جاتے ہیں، مگر یہ کہ کام بہتر تھا. دشمن کو نہیں کچھ کہہ سکتے نا، دشمن کو نہیں کہہ سکتے. ہم خود اس میں انوالو ہیں تو دشمن کو کیا کہیں گے؟ بہرحال ابھی ہے یہ بغض علی لے کے آیا ہوا ہے. ابھی مجموعی سچویشن یہ ہے، مجموعی صورتحال میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ جلوسوں کی بہت زیادہ جو ہے چیکنگ ہو رہی ہے، جلوسوں پہ بہت زیادہ نظریں ہیں، کوئی نیا جلوس نہیں نکلنے دیں گے. ابھی بلکہ میرے کل یہ اطلاع آئی تھی کہ کورنگی سے بلال یہ کورنگی کا علاقہ ہے بلال کالونی، وہاں ایک جلوس نکلتا ہے. تو باقاعدہ پٹیشن داخل کی گئی ہے ہائی کورٹ میں کہ سر یہ جو جلوس نکلتا ہے اس کی وجہ سے ہماری پرائیویسی اور ہمیں پریشانی اور ہمیں جو ہے نا دہشت ہوتی ہے، لہٰذا اس جلوس کو بند کیا جائے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے علاقوں کے اندر. کون اٹھ کے بات کر رہا ہے؟ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. میرا درد یہ ہے کہ وہ حل من ناس ینصرنا کی آواز جس پہ علی اصغر نے جواب دیا تھا، وہ آواز آج بھی تنہا یکتا اکیلی کھڑی ہے. ہم میں سے کوئی ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. حسین کا مقصد یہ نہیں تھا جو ہم سمجھ بیٹھے ہیں. مقصد حسین یہ تھا کہ دین خدا بچے، دین رسول خدا بچے. وہی آج ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. آزاداری کیا چیز تھی؟ شاعر اللہ میں سے ہے آزاداری. یہ حسین ابن علی کی جو آپ ادا مناتے ہیں جناب، یہ اسلام بچا اس سے. اگر حسین سر نہ دیتے تو آج اسلام ختم ہو گیا تھا. اگر اسلام کو بچانا ہے اس آزاداری کو بچائیے، اور اس آزادی کو بچانے کے لیے کسی قسم کی قدغن پابندی قابل برداشت نہیں ہے جو کہ حکومت کر رہی ہے اس وقت بیٹھ کے. اچھا وہ ایک سلسلہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب آپ کے گھر کے اوپر گرنیڈ پھینکا گیا، فائرنگ کی گئی، پرچے ڈالے گئے، ہراساں کیا گیا، اس سچویشن میں اور اب کی سچویشن میں کیا نمایاں فرق دیکھتے ہیں آپ؟ کیا واپس وہ دور آ رہا ہے یا اس میں کوئی فرق پڑ چکا ہے؟ بھیا ابھی جو ہے، اب میں بہت سارے جملے میں نے کہا نا میرے لیے ممکن نہیں ہوتے کہ بولوں. ابھی آ رہے ہیں بلدیاتی انتخابات جو کہ محرم میں ہی ہیں. پہلے تو حکومت کی نااہلی یہ ہے کہ جب انہیں پتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات محرم میں تو ان کو ڈیٹ دیکھ کے رکھنی چاہیے تھی، نہیں رکھی گئی دیکھ کے محرم میں. اس بلدیاتی الیکشن کا نتیجہ یہ آئے گا کہ اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے دہشت گرد تنظیمیں سب میں آسان ہدف کسے بنائیں گی؟ کراچی کا ماحول خراب کرنے کے لیے شیعوں کو. کیوں کہ شیعہ سب میں عام ایام ہوتے تو کسی کو نہیں پتا کون شیعہ کون سنی، اس وقت تحقیق کی جاتی ہے، رہتی کی جاتی ہے. جب ایام اعضاء ہوتے ہیں ہر ایک کو پتا ہے کالے کپڑے پہن کے جانے والا شیعہ ہے، یہ جلوس سے آنے والا شیعہ ہے، یہ مجلس میں جانے والا شیعہ ہے. اس وقت اتنی تحقیق اس کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی عام دنوں میں ہوتی ہے. لہذا ابھی جو میرا جو مدعا ہے جو میں نے گورنمنٹ سے اٹھایا ہے، جو میں نے کہا ہے کہ یہ جو آ رہے ہیں ان ایام میں جو دہشت گردی ہوگی، صحیح ہے کہ بہت حد تک ضرب اصل کے فوائد ہیں اور وہ فوائد ہمیں حاصل ہوئے ہیں، اور اس کا اس میں کوئی شک نہیں کہ کافی حد تک ان ایلیمنٹس کو روکا گیا ہے. مگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ وہ کتنے ہیں، ان کی طاقت کتنی ہے، وہ کس جگہ حملہ کریں گے؟ ابھی میرے پاس اگر آپ میرا ٹویٹر دیکھیں تو میں نے ٹویٹر پہ ڈالا ہے، پیج آئی جی کو بتایا گیا ہے کہ مسجد علی، مسجد جعفریہ جو کہ قصبہ کالونی میں ہے، انچولی اور 3-4 جگہیں اور وہاں کی امام بارگاہوں کو تھریڈ ہے طالبان ایلیمنٹ سے کہ یہ بم بلاسٹ کر سکتے ہیں. کہ ان کے جو بندے پکڑے گئے تھے کچھ عرصے پہلے انہوں نے پورا یہ پلان بتایا تھا کہ ہمارے لوگوں کا پلان یہ ہے. اب ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کسی بھی حادثے کو کیا کیا جائے گا. جناب مجلس جلدی ختم کر دیں، آپ لوگ جلدی گھر چلے جائیں. یہ حل نہیں ہے اس کا، یہ اس کا حل نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے. مثلا آپ مجھے بتائیے کہ محرم کے 8, 9, 10 جو ہے عام دنوں 9, 10 میں ٹریفک بند رہتا ہے.
اب نیو کراچی سے آنے والا شیعہ جو نمائش آئے گا پیدل آئے گا, ڈبل سواری پہ آئے گا, پکڑا جائے گا. یہ کون سے عقل مندانہ عمل ہے کہ بھائی دہشت گرد تو ہائی روف میں بھی حملہ کر دیتے ہیں, مگر یہ تو عزاداری ہی کو محدود کرنے کی مختلف شکلیں کہوں گا میں اس کو. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, مجھے یہ بتائیں ڈبل سواری سے آج تک کوئی دنیا کا عقل مند ملک یہ کام نہیں کرتا جو پاکستان کی حکومت کرتی ہے کہ جہاں ہم نے دہشت گردی کے خلاف جو ہے نا بہت بڑا کام کر دیا, ڈبل سواری پابند کر دی. ارے تم لوگوں نے بھتہ لے رہے ہو ٹرانسپورٹر سے چکر میں بند کر دی. 8, 9, 10 3 دن نہیں چلے گا ٹریفک, ہر عزادار بیچارہ پریشان ہوگا. اور آپ ہم سے پوچھیں, کہیں سے فون آ رہا ہوگا 70 لڑکے اٹھا لیے, کہیں سے پتہ لگے گا 50 لڑکے اٹھا لیے, کہیں سے پتہ لگے گا 25 لڑکے, کیا وہ ڈبل سواری پہ آ رہے تھے. وہ بھائی یہ جائیں گے کیسے؟ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی سرجانی سے اگر نمائش جلوس میں آ رہا ہے پیدل آئے گا کیا؟ تو 4 دن پہلے چلنا پڑے گا اس کو, اور پھر اتنی دور سے چلتا ہوا آئے گا, کہاں ٹارگیٹ ہو جائے گا وہ بھی نہیں پتا اس بیچارے کو. اور جو اس کے بعد آسان ترین سواری ہے اسکوٹر, وہ آپ نے بینڈ کر دی. تو اس کا حل کیا ہے؟ ہماری تنظیمیں کیا بات کر رہی ہیں؟ تو ہماری تنظیمیں کیا کام کر رہی ہیں اس میں؟ ہماری تنظیمیں, میں نے کہا نا بھائی, ہماری تنظیمیں جو ہیں وہ جی حضوری کر رہی ہیں. میں نے آپ سے کہا نا علی کہ اگر مجھے واقعا جب اس طرح کا بیان ہوتا ہے تو بڑی ذلت محسوس ہوتی ہے کہ میں کیا بیان کروں. آپ جا کے اپنا تشخص کا اظہار کرو. حسینی ہونے کا فائدہ کیا کہ ایک حاکم اور ظالم اور آئی جی کے سامنے ڈر کے بیٹھے اور بولو سر آپ جو بولے ہم وہ کرنے کو تیار ہیں. وہ بولا اتنی جلدی جلوس نکالتے, کیوں نکالتے جلوس؟ ہمارے پاس اتنے دن کا اتنے ٹائم کا ہمارا پرمٹ ہے, اتنی دیر میں ہم نکلیں گے. ہم کسی کی ایجنسی کے کہنے پہ, کسی انتظامیہ کے کہنے پہ نہیں جائیں گے کہ جلدی جلدی جلوس ختم کر دیں, نہیں. مگر کیا ہو رہا ہے, جن لوگوں کو آگے ٹھیکیدار بنایا ہے, میں پھر واضح طور پہ جملہ کہہ رہا ہوں, وہ ایک سیاسی جماعت کے پروردہ لوگ ہیں. ان کا ہمیشہ ہدف یہ ہوتا ہے کہ عزاداری کے اندر سے کس طرح فائدہ پہنچایا جائے, ان کو اسٹیج تک لایا جائے اور آگے ان کی حضوری کی جائے. یہ بڑا المیہ ہے بھیا. کبھی انشاءاللہ بات ہوئی, کبھی ایک پروگرام رکھیں تو میں سارے وہ باتیں دوں گا جو ان آئی جی اور ڈی آئی جی اور ہوم سیکرٹری اور وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ کی میٹنگ میں ہوتے ہیں. یعنی وہاں سے میں بیٹھا ہوں وزیر اعلیٰ کے پاس, میں نے کہا سر یہ خیرپور کا جلوس کے لیے لکھا ہے کہ اگر اس گلی سے جلوس نکلا تو ہم لاشیں گرا دیں گے, یہ اخبار میں لکھا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ کان میں آنا کہ اچھا ہم دیکھتے ہیں. مطلب کیا دیکھتے ہیں؟ لاشیں گرنے کے بعد دیکھو گے 5 لاکھ روپے کا وہ دو گے؟ بہت المیہ ہے. بالکل میں اس کو بالکل کلوزنگ کی طرف جاؤں گا. بالکل میں کلوزنگ کی طرف جاؤں گا. بالکل جو لب لباب ہے وہ میں چاہوں گا کہ 1 آدھ منٹ میں اس کو آپ بیان فرما دیں. تو ابھی تک آخری اطلاعات آنے تک کیا سچویشن ہے؟ گورنمنٹ نے کیا آپ کہتے ہیں دہشت گردی پہ قابو پائیں گے یا دہشت گردوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے؟ ساری نگرانی ہمارے جلوسوں کی جا رہی ہے. نہیں دیکھیں, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ساری نگرانی, مگر ہاں ہمیں اس بات پہ اعتراض ہے, جس بات پہ ہمیں اعتراض ہے, یعنی جو شیعوں کا اعتراض ہے اور ہونا چاہیے, وہ یہ کہ جو ہم عزاداری بھرپور طریقے سے آزادانہ کرتے تھے اب وہ ویسے نہیں ہو سکتی. ہمیں سے سروکار نہیں کہ کون زید, کون علی محمد, کون فلاں جو کر رہا ہے. آپ جو دہشت گرد ہے اس کو پکڑو, آپ کا انفلوئنس دہشت گردی کے اوپر ہونا چاہیے. آپ دہشت گردوں کو آئسولیٹ کریں, کونے میں ڈالیں, آپ دہشت گردوں کو پکڑیں. جلوسوں کو کنٹینر لگانے سے میں نے دیکھا ہے کہ عاشورے کا دھماکہ بھی ہوا, کیمیکل سے آگے بھی لگائی گئی, ان سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے اعتراف بھی کیا, سب کچھ ہوا. اور جب ہم جلوس سے پلٹے ہیں تو وہ چھٹی کا دن تھا اور اس دن بینر بھی لگے ہوئے تھے مذمت کے. بینر راتوں رات بینر لگ گئے. وہ کیسے لگ گئے؟ مطلب گھنٹے بھر میں 6 لاکھ بینر کیسے لگ گئے؟ پلاننگ پہلے سے تھی. پلاننگ ہوتی ہے سر. مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے وہ افراد جو بیٹھتے ہیں, جب تک عوام ان کا گریبان نہیں پکڑے گی, احتساب نہیں کرے گی, صحیح نمائندگی نہیں بیٹھے گی حکومت کے سامنے, اس وقت تک آپ کے پر ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی. بہت شکریہ. آخری جملہ یہی ہے. جی فرمائیے. بس میں نے کہا میرا یہی ایک بس لب لباب ہے کہ صحیح نمائندگی, باوقار افراد, باوقار لیڈر, جن کو قومی غیرت و عزت کا پتہ ہو اور کسی ظالم سے گھبرانے والے نہ ہوں, وہ جا کے بیٹھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی میں مجال نہیں. میں نے کہا تھا کہ سر ساری سیکیورٹی ہٹا لیجئے, سب کچھ ہٹا لیجئے, ہمیں آپ کی سیکیورٹی نہیں چاہیے, ہمارا جلوس ایسے ہی نکلے گا اسی سکون کے ساتھ. آپ دہشت گردوں پہ اپنی جو ہے نا نظر رکھیے, دہشت گردوں کو آئسولیٹ کیجئے. مگر یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے نا بھائی. ٹھیک ہے. سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 12 دن جو ہے کس طرح گزار دیے جائیں.
بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت ہی مفید معلومات جو ہے وہ آپ کے ذریعے سے حاصل ہوئی. ظاہری بات ہے آپ وہاں پر خود بنفس نفیس موجود ہیں اور ان تمام میٹنگز کو بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ سرکاری اہلکاروں کے ساتھ جو کہ جاری و ساری ہیں. تو اسی کے ساتھ مطلب دیکھا جائے گا اور اسی کے اوپر ہم نے فوکس کیا کہ دہشت گردوں کو آئسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ عزاداران مظلوم کربلا کو. تمام پابندیاں ان پہ لگائی جائیں، ٹرانسپورٹ بند کر دی جائے، موبائل سوئچ آف کر دی جائیں، یہ سب کہہ کر کے کہ آپ کو حملے سے بچایا جا رہا ہے اور دہشت گردوں کے مدد سے اسی طرح کام کرتے رہیں. وہاں مفتی حضرات وہی جنہوں نے اپنی ویب سائٹوں پر ابھی ضرب عضب شروع ہونے سے پہلے لاکھوں کفر کے فتوے لگائے تھے، وہ وہاں پر دندناتے گھومتے رہیں، صرف فتوے اتار دیے تو یہ کہ ان کے اوپر لیبل لگ گیا کہ وہ اب شریف آدمی ہو گئے ہیں، وہ جینٹل مین ہو گئے ہیں، وہ تمیز میں آ گئے ہیں. مطلب یہ اس سے معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. وہ سارے ایلیمنٹ ہیں. خفیہ ایجنسیوں کو ہم سے زیادہ معلومات ہے، ہر ایک نارمل انسان سے زیادہ کو معلومات ہوتی ہے کہ کہاں پر دہشت گردی کا نیٹ ورک موجود ہے، کہاں سے آپریٹ کیا جاتا ہے، کہاں سے خودکش جیکٹیں بنائی جاتی ہیں. اور مگر ان کے اوپر نگاہ نہ رکھی جائے، ان کو محدود نہ کیا جائے، جلوس کے راستوں کو تنگ کیا جائے، ان کو جیسا کہ قبلہ نے کہا کہ مطلب ان کو بس جلد سے جلد وہاں سے گزارا جائے اور سب اچھے کی رپورٹ دے دی جائے. اس سے کام نہیں بنے گا. اس کے اوپر ابھی اور جو ہے وہ بات کریں گے. آپ کی ٹیلی فون لائنز بھی کھول دیں گے. میرے خیال میں ہمارے پہلے کالر جو ہے وہ شامل آ چکے ہیں، تو پہلی کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی سجاد صاحب، میری ایک مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ یا تو یہ عزاداری والا سلسلہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، یا پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں سنت طریقہ ہتھیار اپنے پاس رکھنے چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے. حکومت کے ہر آدمی کے پاس اپنے 300 200 گارڈ ہیں ان کو بچانے کے لیے. وہ آپ کو کیا بچائیں گے؟ غیرت کریں اور ہتھیار اپنے پاس رکھیں، چھوڑیں یہ بے غیرتی. خدا حافظ. جی بہت شکریہ. مختلف طرح کے ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کے ذہن جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ جذبات کا، اپنے جو ہے وہ اپنی فیلنگز کا ساری باتیں اظہار کرتے ہیں. مگر ہم نے جو ابھی چیزیں دیکھی اور ان چیزوں کو قریب جانے کی اور اس کو محسوس کرنے کی اس ماحول کے اندر لے آنے کی کوشش کی، تو ہمیں لگا یہ کہ ہمیں محدود کیا جا رہا ہے نہ کہ دہشت گردوں کو. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مصیبہ مخصوص ہیں جناب مخصوص ہیں سید صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں. حکم فرمائیے. جی میں کو بھی سلامت کرتا ہوں. میں ابھی مولانا جو بات فرما رہے تھے میں نے ساری تو نہیں سنی ہے، لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ حقیقت ابدی ہے، مقام شبیری بے شک بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی اور شامی. دہشت گردی کا سب سے بڑا حملہ جو یہ ہے کہ جلوس کے راستوں کو بدل دو اور آپ اپنی امام بارگاہوں کے اندر بیٹھ کر ذکر حسین کرو. اگر ایسا ہوتا، یزید کا بھی یہی مشن تھا. جب یزید کو احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے تو اس نے اپنے کارندوں کو اس بات کے پیچھے لگا دیا کہ محرم کا ذکر اندر بیٹھ کے کرے، اس کا تقدس ہم کرتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو آج تک عزاداری ختم ہو گئی ہوتی. کچھ لوگ اس بات کو غلط سمجھ کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عزاداری حسینیت کی وجہ سے زندہ ہے. یہی بالکل یہی عقیدہ ہے ہمارا. لیکن اگر عزاداری کھل کر نہ ہوتی تو 1400 برسوں میں آج تک اسلام کی یہ جو ہم تک دین پہنچا ہے اس کی شکل بگڑ گئی ہوتی. آپ دیکھیے ابھی جنگ عظیم ہوئی ہے، 100-150 سال کے اندر لوگ واقعات کو بھول جاتے ہیں اور پھر تاریخ یہاں موجود ہے. کربلا کی تاریخ کو اور مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوششیں ہی نہیں کی گئی، ان کو کر دیا گیا ہے. جو حدیثیں ان کے پیغمبر پاک علیہ السلام کے درمیان جو حدیثیں ان کو مٹا دیا گیا. 700 کے قریب حدیث، بعض صحابہ کے درمیان تو حدیثوں کو بیان کرنا جرم تھا، کوڑے لگتے تھے، درے مارے جاتے تھے. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے جو غلط اور من گڑت قسم کی حدیث ہیں ان کو پھیلا دیا گیا. بند کمروں میں کرنا عزاداری ہے، ہم بند کمروں میں کریں، باہر جا کر کریں، بالکل صحیح ہے. لیکن یہ دہشت گردی کا ایک طریقہ ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ اس کو محدود کر دیا جائے صرف کمروں تک. کل کو یہاں بھی مشکل ہو جائے گی. یہ یزید کا مشن ہے جو پورا کرنے کے لیے اس کے گماشتے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں یہ قطعاً منظور نہیں ہے کہ عزاداری کے جلوس کے جو راستے سے ان کو تبدیل کر بالکل. اور آپ یہ کہیں کہ چونکہ کھلے میدانوں میں باہر یا ایسے خطرہ ہے تو آپ اندر محفوظ جگہوں میں کریں. یہ نہیں، یہ بہت بڑا ایک
ताला हमें तौफीक दे। आप हमें दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह हसन क़बल्लाह। एक और कॉल शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा मैं मोहम्मद कबूल अंदर से बोल रहा जनाब याकूब साहब खुश आमदीद। हूँ। जनाब आपको प्यारे मौलवी साहब को भी मदद के साथ सलाम पेश करता जज़ाक हूँ। अल्लाह, वालेकुम सलाम और आप रहमतुल्लाह। शहजादियों की बातें सुनी है अल्लाह ताला के नबी के कोल, हजरत अली अलैहिस्सलाम के कोल। काश के हम लोग कलमा पढ़ के कलमे को समझ लेते। ये आजादारी जो है ये नबियों से शुरू हुई है, आदम अलैहिस्सलाम से शुरू है। तो इनका मुकाबला करने के लिए डट कर खड़े हो जाओ। आगे के साथ खड़ा होना नबियों के साथ खड़ा होने के बराबर है। आगे के साथ खड़ा होना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा होने के बराबर है। और शैतान के खिलाफ खड़ा होना ये एक बहुत बड़ी बहादुरी है। एक भी आदमी दुनिया में हक के ऊपर खड़ा रहे तो शैतान के लिए ये भी मौत का बायस है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में कि जो इंसान शैतान का साथी हो जाएगा मैं उसको और उसके साथ साथी जो है सबको दोज़ख से मार दूंगा। तो जो नबी के साथ खड़ा हो गया, कलमा पढ़ा और सच के साथ खड़ा हो गया, उसके लिए जन्नत अल्लाह ताला ने तैयार की है। और मुसलमानों सोचो, हर घर में करबला है, हर घर में सच और झूठ की लड़ाई है। जो इंसान सच के साथ खड़ा हो जाए उसको दुनिया की कोई ताकत भी ज़ेर नहीं कर सकती। ईमान वालों कलमा पढ़ो और नबी का साथ दो और इमाम हुसैन का साथ दो, शैतानों का साथ मत दो। जो झूठ बोलते हैं, गिबत करते हैं, धोखा करते हैं, चोरी करते हैं, ये सब शैतान के साथी है। नबियों के साथ हो जाओ और शैतानों का साथ छोड़ जाओ। नबियों के ऊपर सलाम है और शैतानों के ऊपर लानत है। इसी के साथ जानना चाहता हूँ। शैतानों का शुक्रिया और आप सबको अदब के साथ सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जनाब, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया। और यकीनन ब्रेक का टाइम हो रहा है, सिर्फ चंद अशार पढ़ के जो है वो ब्रेक पर जी। और नाज़रीन से गुजारिश है कि हम उनकी फ़ोन कॉल्स जो हैं वो अब ब्रेक के बाद लेंगे। जो भी ये समझता है कि वो मुहर्रम के जुलूसों को महदूद कर देंगे, ऐसी फ़िक्र रखते हैं, तो उनके लिए चंद शेर जो हैं वो उनकी खिदमत में अर्ज़ हैं कि वो समझ जाए हमारा मैसेज। करते नहीं हम किसी भी मौसम का इंतज़ार, करते नहीं हम किसी भी मौसम का इंतज़ार, बस रहता है बस हुसैन के मातम का इंतज़ार। बे आप जिस तरह से तड़पती हैं मछलियाँ, करते हैं इस तरह से हम मुहर्रम का इंतज़ार। अपने गमों का बस ये मातम तबीब है, कुछ रोज़ रह गए हैं कि मुहर्रम करीब है। तो इसी के साथ जाएंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सी ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आएंगे, टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला यूँ जारी रहेगा, आपकी भी आरा को शामिल करेंगे। चलते हैं एक ब्रेक पे।